برداشت بولو زیادہ. اگرچہ خواتین اس کو مانتی نہیں ہیں, خواتین کہتی ہیں ہم میں قوت برداشت زیادہ ہے, ایسا نہیں ہے. کل میں ایک جم گیا, ان جم والوں نے کہا میں ہمارا نام نہیں لینا ممبر پہ, نام لیے بغیر بتانا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں خواتین کا بھی انتظام ہے ٹریننگ میں؟ تو انہوں نے کہا تھا, اب نہیں ہے. یعنی خواتین کے لیے انہوں نے پردے میں دن کے وقت میں الگ انتظام رکھا ہوا تھا کہ جس میں صرف خواتین ایکسرسائز کے لیے جو جم میں جاتی ہیں. آج کل بہت حد تک خواتین کے لیے بھی ایکسرسائز ضروری ہوگی کیونکہ گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہو گئے, چلنا پھرنا اور سارے کام مشینیں کر رہی ہیں. ہماری مائیں تو سل پہ پیٹ پیس رہی ہوتی تھی نا, آٹے گوندھ رہی ہوتی تھیں, اور بہت محنت والی زندگی تھی پہلے عورتوں کی. اب تو کوئی بچے کو جو معذرت کے ساتھ ہگائی متائی کا کام پیمپر نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. تھوڑی سی نامناسب الفاظ ہے. پیمپر کیا کر رہا ہے وہ بچے کی, وہ سارا ٹینشن پیمپر نے اٹھا لی. آدھا دن بچہ اسکول میں, اس کے بعد ویڈیو گیم لگا کے دے دو اس کو, کمپیوٹر پہ بٹھا دو, کمپیوٹر پال لیتا ہے. شام کو قاری صاحب آ جاتے ہیں تو ماں بچوں کو پالنے کی ٹینشن بھی کیا ہو گئی, ختم. تو اب گھر میں کام کاج رہے نہیں ہیں, تو اب ضروری ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی عورتوں کی ہو کہ وہ دھماکے سے پھٹے نہیں. کیونکہ کھانے کی اسپیڈ ہماری خواتین کی وہی ہے جو پہلے زمانے میں ہوا, بلکہ ڈبل ہو گئی ہے. اور کھانوں میں بھی پیزے برگر آ گئے جسے کھا کے آدمی ویسے ہی برگر بن جاتا ہے, گول ہو جاتا ہے. تو اب اگر وہ ایکسرسائز کا حساب کتاب نہیں ہوگا تو صحت کا کیا ہوگا, بیڑا غرق ہوگا, جو ہو رہا ہے مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا, میں نے کہا یار کوئی خواتین کے لیے انتظام ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ تھا, اب نہیں. کیوں؟ کہہ رہے ہیں لڑتی بہت تھی. یہ ان کے الفاظ ہیں بھائی, میں نہیں کہہ رہا. کہہ رہے جیسے یہاں مرد سارے ایکسرسائز کر رہے ہیں نا, جیسے ایک آدمی یہ وہ ڈنٹ پیل رہا ہے ادھر بیٹھ کے, وہ مشین ابھی خالی نہیں, دوسرا ویٹ کر لے گا تھوڑی دیر کہ یار چلو میں کچھ اور کر لوں, جب یہ فارغ ہوگی مشین تو میں. کہہ رہے خواتین کیا کر رہی تھی, کہ بھائی تم گھنٹہ ہو گیا میں تمہیں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ, تم کے جہیز میں ملی ہے تمہیں یہ مشین ہے, چھوڑ ہی نہیں رہی, یہاں سب کا حق ہے. کہہ رہے وہ اتنی لڑائیاں ہوئی کہ ہم نے انتظام ہی ختم کر دیا. تو میں نے کہا آپ کے یہاں ہوا ہوگا, کراچی میں جم ایسے بہت سے چل رہے ہیں جو صرف کس کے لیے ہیں, خواتین کے لیے. انہوں نے کہا جتنے بھی چل رہے ہیں سب میں یہی ٹینشن ہے, جا کے تحقیق کر لو. لیکن انہوں نے کہا میرا نام ظاہر نہیں کرنا. وہ پٹیں گے, اپنی بیوی سے پٹیں گے, مجھے پتا ہے, اس وجہ سے نام ظاہر کرنے سے منع کر دیں گے. تو خواتین کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے آدمیوں کو پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اللہ نے حضرت آدم کو پہلے لے کر آئے ہیں, اما ہوا کو بعد میں, پہلے عورت کو لانے سے پہلے مرد کا انتظام کیا گیا ہے جو اس پہ کنٹرول کرے گا. اچھا انہوں نے کہا جہاں مخلوط ماحول ہے نا, مرد اور عورتیں اکٹھے جم میں ہوتے ہیں, وہاں یہ پھڈے نہیں ہوتے, شاید وہاں شرم کی وجہ سے یا کوئی وجہ ہوگی, لیکن وہ تو ظاہر ایک بےہودہ ماحول ہے, وہ تو ناجائز ہے بالکل. تو اللہ میاں نے پہلے آدم کو پیدا کیا, اس کے بعد ہوا کو. اما ہوا کو اکیلے پیدا نہیں کیا, پہلے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کس کو پیدا کیا ہے, بولو, آدم کو. تو یہ جو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے نا جس میں یہ کہ مرد بیوی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا, بچوں کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا, تو یہ بھی کنٹرول سے باہر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی اس آدمی کی گھر میں, جو گھر میں ماتحتوں پہ سختی کرنے کی اتھارٹی ختم ہو جائے, وہ آدمی گھر میں 2 ٹکے کا نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے خلیل الرحمان قمر صاحب کو, جنہوں نے وہ میرا جسم میری مرضی والی خاتون کو سنائی تھی نا کھری کھری. یہ جو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے اس کو میں سلام کروں گا. خلیل الرحمان کا کل میں نے کلپ دیکھا, ایسا طبیعت سے دھویا ہے انہوں نے. انہوں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے نا کہ نہ آپ بچوں پہ سختی کر سکتے ہیں نہ بیوی پہ سختی کر سکتے ہیں, یہ قانون ان ملکوں کے لیے ہے جہاں جو پیدا ہونے والے بچے وہ ریاست کی پراپرٹی سمجھے جاتے ہیں, ریاست کے ایسٹس ہیں, ان کا آپس میں خاندانی نظام ختم. ریاست کہتی ہے ہمارے بچے ہیں, یہ ماں باپ کے نہیں ہے, ماں باپ کا کام ہے ان کو پال کے ہمارے حوالے کرنا, اس کے پیسے لے لو ہم سے. اسلام میں بچے ریاست کے نہیں ہوتے, بچے باپ اور ماں کے ہوتے ہیں. ریاست ان بچوں کی ہے, نہ کہ بچے ریاست کے ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا,
ملک ہمارا ہے, ہم ملک کے نہیں ہیں. انسان پہلے ہے, کنٹری بعد میں ہوتے ہیں. کنٹری اور ملک انسانوں کے لیے بنتے ہیں, نہ کہ انسان ریاستوں کے لیے بنتے ہیں. انسان کو آزادی دی ہے اللہ نے, انسان کو زیادہ حقوق دیے ہیں. کنٹری اور ریاست کا کام ان حقوق کی پاسداری ہے, نہ کہ ان حقوق کو پامال کرنا اور اپنے حکام ان کے اوپر تھوپ دینا. یہ نہیں ہے. باپ کا حق اسلام نے, ماں کا حق اسلام نے خدا کے بعد, رسول کے بعد سب سے زیادہ بتایا ہے, اور آپ اسی کو آنکھیں دکھانے سے منع کر رہے ہو. اور میں تو کہہ رہا ہوں, خلیل الرحمان قمر صاحب نے ایک اور خاندانی بات کی جو میں ممبر پہ نہیں کر پا رہا تھا. مجھے ڈر لگ رہا تھا اس پہ بڑا ایشو بن جائے گا, لیکن اس بندے نے کر دی. تو مولوی کو تو اس سے زیادہ مضبوط لہجے میں کرنی چاہیے, لیکن انہوں نے جس اسٹائل میں کی ہے, بڑا خاندانی اسٹائل. انہوں نے کہا اس کلچر میں جس نے باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا, ماں کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا, شوہر کو بیوی پہ سختی کرنے سے روک دیا, اور ٹیچروں کو شاگردوں پہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا, اس لا نے ٹیچر کی ویلیو بھی 2 ٹکے کی کر دی ہے. پھر انہوں نے اپنی مثال دی کہ ہم بھی بچپن میں اسکولوں میں اس ٹیچروں سے ہم نے مار کھائی, اور خدا کی قسم میں نے بھی کھائی ہے مار, اور مجھے اس مار کا فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. اور کمال کی بات, میں نے اسکول میں ٹیچروں سے مار زیادہ کھائی ہے, مدرسے میں نہیں کھائی. لیکن بدنام کون ہے؟ بولو. مدرسے بدنام ہے. 8 سال مدرسے میں میں نے ٹیچر سے مار نہیں کھائی, لیکن اسکول میں پہلی سے لے کے میٹرک تک ہم نے شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جس میں مار نہ کھائی ہو. اب آپ اس کو ہمارا کمال سمجھیں یا ٹیچروں کا کمال سمجھیں یا ہماری نالائکی, کیوں مار کھا رہے ہیں؟ مفتی صاحب اتنا پٹ کیوں رہے تھے آپ؟ سوال پیدا ہوتا ہے. آخر اسٹیمنا چاہیے نا. پہلی جماعت سے پٹنا شروع ہوئے, کب تک؟ میٹرک تک پٹے. کیوں پٹے یہ میں بتاتا ہوں, یہ میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں ابھی. لیکن اس پٹنے میں کبھی ہمارے دل میں اپنے ٹیچر کے خلاف دل میں ہلکا سا بال بھی پیدا, بولو, نہیں. ہم نے کہا استاد ہے, بڑے ہیں, ہمیں پڑھا بھی تو رہے ہیں, آج جو کچھ ہم انہی کی وجہ سے تو ہیں. اب آپ کو ذہن میں ہوگا کیوں پٹے مفتی صاحب اتنا کیوں؟ ہم تو آپ کا چینل انسبسکرائب کر رہے ہیں. بھائی ہم پٹے اس لیے تھا کہ ہمیں پڑھنے لکھنے کا بالکل بھی شوق بولو نہیں تھا, بالکل بھی شوق نہیں تھا پڑھنے لکھنے. یہ تو مدرسے میں جا کے شوق پیدا ہوا ہے. اس میں ہماری کھیلنے کودنے کی عمر تھی یار, ہمیں شرارتوں میں زیادہ مزہ آتا تھا. تو اکثر اسکول لیٹ پہنچ رہے ہوتے تھے. ہماری ایک فیمیل ٹیچر تھیں, ان کا بچوں نے پیار سے نام چنگیز خان کی بہن رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. وہ بہت سخت تھی. ہم بھی ڈھیٹ, گھر سے ٹائم پہ نکلے, پھر درمیان میں گولے گنڈے کھاتے ہوئے ادھر ادھر سے, اسکول بھی بہت دور تھا, بستے میں اتنی کتابیں لٹکا کے جا رہے ہوتے تھے, تو لیٹ پہنچتے تھے تو وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہوتی تھی, ایک ادھر کھا جائے, ایک ادھر کھا جائے, یوں کھائے یوں کھائے, چلو جی. ہم نے کہا چلو 10 منٹ لیٹ میں اگر 4 ڈنڈے مل جائیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. بیٹھ جاتے تھے. پھر وہ ہمیں ٹیبل یاد کرنے کے لیے دے دے, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5. وہ 17 کا پہاڑے پہ آ کے, 17 کے پہاڑا جو تھا نا, 17 کا جو ٹیبل تھا وہاں آ کے ہم الجھ گئے. 17 1 17 17 2 34. یہاں تک تو یاد ہو گیا تھا, تیسرے میں اٹک رہے تھے. ابے ہم نے کہا کون یاد کرے گا, مار کھا لو, یہ آسان ہے. اس کو تو اس پہ ہمیں یاد ہے 5ویں کلاس میں ہم سب بچوں کو کھڑا کر کے, ہماری انگلیوں کے درمیان ہماری فیمیل ٹیچر تھیں, میں ان سے ملنے گیا. 5ویں کلاس, 4تھی کلاس تھی, 5ویں میں ٹیچر تھیں فیمیل, انہوں نے ایسے انگلیوں کے درمیان پینسل رکھ کے ہمیں یوں دبایا ہے, بہت تکلیف ہوئی, ہم چیخ رہے ہیں. پھر مجھے یاد ہے 200 بیٹھ کے کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک, اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے آج تک بھائی صحیح کام کر رہے ہیں. 200 بیٹھ کے. لیکن ہمیں ان ٹیچر کے بارے میں ذرا بھی بال نہیں ہے. ماں باپ نے بھی سکھایا تھا بھائی ٹیچر تو فیمیل ٹیچر ہے, ماں کی طرح ہے, میل ہے باپ کی طرح ہے. تو وہ 4تھی کلاس میں جن ٹیچر سے ہم پٹے تھے, مجھے بہت یاد آتی تھی کہ یار کبھی ان سے ملنے جانا چاہیے. اب تو وہ تو ظاہر ہم 4تھی کلاس, 5ویں میں, وہ 4تھی میں نکل گئی تھی, ہم 5ویں میں نکل کے کہیں چلے گئے, دوسرے اسکول میں آ گئے. اس کے بعد سے ان سے کوئی لنک پتہ نہیں کہاں.
اب جب میں مشہور ہو گیا تو مجھے خیال آیا شاید وہ بھی ہمارے بیان سنتی ہو، شاید وہ بھی ہمارا بیان سنتی ہو کہ بھئی یہ بچہ تھا جو ہم سے اتنا پٹا تھا. تو مجھے ایک دم خیال آیا، تو میں نے انکوائری کی، ان کے گھر تک پہنچا، ان کے جہاں وہ ان کے بھائی رہتے تھے. ان کے بھائی سے کہا کہ آپ کی جو سسٹر تھیں ان سے ہم نے پہلی سے چوتھی تک پڑھا ہے اور پٹے بھی ہیں الحمدللہ، اور بڑے شوق سے پڑھایا انہوں نے. تو وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو ادھر کہیں رہتی ہیں کہیں. انہوں نے لوکیشن، میں نے کہا ذرا ان کو نمبر دیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. ان کو میں نے فون کیا، میں نے کہا آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ انہوں نے کہا آپ طارق مسعود بات کر رہے ہو. سبحان اللہ. کتنے سال ہو گئے؟ میرا خیال ہے یہ 1980 کی بات کر رہا ہوں میں. 1980 کے بعد سے لے کے 2021 کتنے سال ہو گئے؟ ابے 41 نہیں ہو گئے، ہاں 40 سال بعد رابطہ ہو رہا ہے. یہ زیادہ نہیں ہو گئی؟ سوری 35 سال بعد. 1984 یا 85، 35 سال کے بعد میں نے کہا یار رابطہ کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ طارق مسعود بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی. انہوں نے بتایا کہ ہم تو آپ کے بیان سن رہے ہیں، مجھے تو تھا ہی نہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جو پٹتا تھا ہم سے. کہہ رہے ہیں میں تو آپ کے اتنے بیانات سنے اور بڑے زبردست. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ وہی طارق مسعود ہے جو آپ کے اسکول میں آپ سے پڑھتا تھا، پٹتا بھی تھا، اور انہوں نے مجھے ایک دن نقل بھی کرائی تھی. کیونکہ وہ ٹیچر میرا خیال بہت کرتی تھی. مجھے یاد ہے میں ایک امتحان میں پھنس گیا تھا، انہوں نے آ کے بتایا دیٹ لکھ دو دیٹ. تھوڑی سی دھاندلی کی انہوں نے، لیکن ان کو یہ تھا کہ یار چلو پٹ اتنا رہا ہے، اب امتحان تو پاس کراؤ نا اس کا. تو مجھے وہ نقل بھی یاد رہ گئی. یہ غیر شرعی کام ہے، لیکن چوتھی کلاس میں انہوں نے مجھے آ کے اسپیشل تھوڑی سی نقل بھی کرائی. ان کو یہ ترس آیا کہ اتنا پٹا ہے تو اب فیل نہ ہو جائے امتحان میں، چل بھائی یہ لکھ دے. تو ہم نے لکھ دیا. ہم نے کہا وہ مجھے یاد رہ گیا کہ انہوں نے میری مدد کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا بیان کب سے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بڑی خواہش تھی کہ اس بچے کا نمبر تلاش کرو. تو خیر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گیا، فیملی کے ساتھ ان سے ملا، ان کا شکریہ ادا کیا. تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، ہم تو مار کھا کے بھی ہمارے دل سے عقیدت الحمدللہ ختم، اور اپنے وہ ٹیچر ابھی بھی ہمیں یاد ہیں. اور بہت سارے ٹیچر ہیں جن کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کچھ تو مارکیٹ سے ہی بیچارے، مارکیٹ تو نہیں کہنا چاہیے ٹیچروں کے لیے، ہماری زبان پہ مارکیٹ کا لوگ دنیا سے چلے گئے. کچھ زندہ ہیں، بوڑھے ہو گئے. تو کوشش کر رہا ہوں ایک ایک سے ملوں. تو لیکن آپ یہ دیکھو ہمارے ہاں جو ابھی جو کلچر معاشرے میں جس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں نا، ماں باپ بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا ٹیچر نے سختی تو نہیں کی؟ تو آپ اپنے بچے کو استاذ کے خلاف کیا بنا رہے ہو؟ باغی بنا رہے ہو. بچے کو تو یہ کہو، یہ سکھاؤ. جیسے میں ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے بیٹے نے گھر میں آ کے والدہ سے شکایت کی کہ مجھے قاری صاحب نے ڈانٹا ہے بہت زور سے، مجھے قاری صاحب نے بہت زور سے ڈانٹا ہے، یہ پتہ نہیں تھپڑ مارا ہے کیا کیا. تو بچے کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے ابو آئیں گے تو ان کو بتاؤں گی میں، وہ قاری صاحب کی کلاس لیں گے. تو وہ استاد ہمیں اپنا واقعہ بتا رہے، میرا جب بیٹا آیا، اور وہ استاد بھی مدرسے کے بڑے محتمم ہیں، مدرسہ بھی انہی کا. محتمم کا تو ایک روب ہوتا ہے نا کہ میرے بیٹے پہ کون ہاتھ اٹھائے گا بھائی، میرے بیٹے پہ، میرے ہی مدرسے میں قاری صاحب نے ہاتھ کیسے اٹھا لیا. تو کہتے ہیں میں نے اس کو بچے کو بلا کے پوچھا کیا مسئلہ، انہوں نے کہا وہ قاری صاحب نے تھپڑ مارا ہے، پتہ نہیں ڈانٹا ہے. تو میں نے کہا آج تو تم نے اپنے استاد کی شکایت لگائی، اس کے بعد دوبارہ اگر لگائی نا تو قاری صاحب نے جتنا ایک مارا ہوگا تو 4 میری طرف سے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو اور قاری صاحب کو یا ٹیچر کو آزاد چھوڑ دیں، وہ ہڈیاں توڑیں، وہ جو یہ نہیں ہے، یہ تو زیادتی ہے نا. بے تحاشا مار پیٹ سے بچہ بگڑتا ہے، اور یہ ظلم بھی ہے بچے کے اوپر. لیکن اس ظلم سے بچنے کا یہ طریقہ کہ آپ نے ٹیچر کو، شاگرد کو آنکھیں دکھانے پر پابندی لگا دی. ہمیں یاد ہے کالج میں جب ہم تھے نا، ایس ایم سائنس کالج، اس وقت بھی پروفیسر حضرات طلبہ کو ایک آدھ تھپڑ لگا دیا کرتے تھے، اور طلبہ آگے سے جواب نہیں دیتے تھے. مگر اب نہیں ہے یہ.
تو یہ جو ہمارے لبرل لوگ ہیں انہوں نے گھر میں باپ کو 2 ٹکے کا کر دیا ہے, جس کا کام ہے کھلانا پلانا, گیس بجلی کے بل دینا, مگر وہ یہ بچے کو پالے گا یہ کہہ کے کہ یہ میرا نہیں ہے بلکہ میں ریاست کی ایک نئی نسل کو پال رہا ہوں. ماں کو بھی 2 ٹکے کا کر دیا, جو ماں اپنی اولاد پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. شوہر کو بیوی کی نظروں میں 2 ٹکے کا کر دیا. نہیں آ رہی بات؟ اور اللہ بھلا کرے آپ کا, ٹیچر کو شاگردوں کی نظروں میں بولو 2 ٹکے کا کر دیا. جرمنی میں ایک یونیورسٹی ہے, میرا ایک شاگرد پڑھ کر آیا. جب میں پڑھا رہا تھا ایک شاگرد سو رہا تھا نا, طلبہ میں ہوتا ہے بعض دفعہ سو رہے ہوتے ہیں سبق کے دوران, کچھ ہوتے ہیں ہر جماعت میں اس طرح کے 2-3 سوتو ہوتے ہیں. تو میں نے ذرا اس کو ڈانٹ لگائی کہ بیٹا سبق ہو رہا ہے آپ سو رہے ہو یار. تو ہمارے ایک شاگرد ہے جرمنی سے آیا, انہوں نے کہا کہ جرمنی جب ہم یونیورسٹی میں پروفیسر پڑھاتے ہیں تو کوئی اسٹوڈنٹ اگر سو جائے تو پروفیسر کو اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, آپ کا کام ہے لیکچر دینا, پتلی گلی سے نکلنے. یعنی ایک ملازم ہو گیا نا یہ, جس کا کام ہے اپنی ایک فارمیلٹی پوری کرنا. جو ایک روحانی رشتہ ہوتا ہے استاد شاگرد کے درمیان, باپ بیٹے کے درمیان, ماں بیٹی کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان, بھائی ہم تو کہتے ہیں باپ تو دور کی بات, بڑے بھائی سے بھی پٹنا چاہیے چھوٹے بھائی کو کبھی کبھار. میں اکثر اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, میں دورہ حدیث کر کے آ چکا تھا, مولانا بن چکا تھا میں, کسی بات پہ ہمارے بڑے بھائی نے ہمیں کوٹ دیا پکڑ کے. صحیح ہے نا؟ اور اب وہ واقعہ بڑا لمبا ہے, جو کس بات پہ کوٹا. مجھے بڑا غصہ آیا کہ یار بڑے بھائی نے کیا کیا ہے, تھپڑ مارے ہمیں, 2 تھپڑ مارے تھے انہوں نے. کوٹنے کا مطلب میرا یہ نہیں ہوتا ہے وہ بے تحاشا, کوٹنے بھائی 2 تھپڑ بھی کوٹنا پٹنا ہی کہلاتا ہے, 2-3 تھپڑ لگا دیے. مجھے بڑا غصہ آیا کہ یار میں ہم مولوی بن گئے یار, اتنے بڑے ہو گئے, اور بڑے بھائی نے ایسے بلا وجہ ہاتھ اٹھایا. میں اپنا کیس مدرسے میں لے کر گیا, علماء کے سامنے رکھا. 1-2 حضرات نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کے بھائی کو بلاتے ہیں, ہم ذرا انکوائری کرتے ہیں, یہ غلط ہے, اگر غلطی کی ہے تو وہ سوری کرے, چھوٹے بھائی سے یہ جو بھی ہے. جو میرے شیخ و مرشد ہیں نا, جو میرے پیر ہیں جن سے میں بیعت ہوں, ان کے سامنے جب یہ کیس گیا تو انہوں نے مجھے بلایا. کیا کہانی ہے؟ میں نے کہا جی انہوں نے ایسے 2 تھپڑ مارے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کس بات پہ مارے. انہوں نے کہا روزانہ مارتے ہیں یا کبھی کبھار. میں نے کہا روزانہ کا تو معمول حضرت کا, ڈیلی کا تو ایسا معمول نہیں ہے. بہت دنوں کے بعد پٹے, بچپن میں تو پٹتے تھے لیکن اب بہت ٹائم کے بعد. تو مجھے کہنے لگے کہ بڑا بھائی اگر سال میں 1 دفعہ بغیر کسی وجہ کے چھوٹے کو کوٹ دے تو بڑا ہونے کا اتنا تو حق بہرحال بنتا ہے, یہ شو کرنے کے لیے کہ بڑا کون ہے, میں پہلے پیدا ہوا ہوں, تو بعد میں آئے. ہاں سال میں 1 دفعہ سے زیادہ ہو تو پھر انکوائری ہونی چاہیے, بھائی کیا بگاڑا اس نے. سال میں 1 دفعہ یہ بتانے کے لیے کہ بڑا کون ہے, بولو بھائی بڑا میں ہوں, تو بعد میں پیدا ہوا ہے, میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں. تو یہ شو کرنے کے لیے اگر سال میں 1 دفعہ کوٹ دے تو بڑا ہونے کا اتنا تو رائٹ, یعنی اتنا تو اس کو حق دینا چاہیے نا. دیکھو دوست بھی جب دوست کو مارتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کیوں مارا, وہ اگر ریزن بیان نہ کرے تو اس سے سزا لی جائے گی. تو دوست میں اور بڑے بھائی اور باپ میں فرق, بولو نا یار کیا ہو گیا. دوست میں اور بڑے بھائی میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, باپ میں اور دوست میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا. تو یہی تو فرق ہے, دوست 1 دفعہ بھی گالی دے گا ریزن پوچھی جائے گی, باپ کے 5-6 تھپڑ وہ معاف ہیں. وہ کیا ہیں, 7ویں پہ پوچھو ابا بس 6 تھپڑ کھا لیے, 7 کو کیا خیال, روز تھوڑی پٹ رہے ہیں, پٹ لو یار, مار کھا لو, پتلی گلی سے نکل لو. یہ اس سے گھر میں محبت کا ماحول بنتا ہے. جب تک آپ دوسرے کا حق پہچان کے دینے کی ہر آدمی اگر حق چھیننے کی کوشش کرے گا تو میرے بھائی پھر گھر میں محبت کا ماحول نہیں بنے گا. ابا کو یہ رائٹ ہونا چاہیے